الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صلوات بر محمد علیہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جشن جو ہے امام کی یاد میں ہے، اور یہ ہفتہ اور یہ مہینہ امام کی یاد میں ہی گزارا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دل خوش ہوتا ہے کہ ایک طالب علم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ واقعاً اس کے حوصلے اور اس کے جذبے اور اس کی خدمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ واقعاً جوان ایک عظیم سرمایہ ہے جسے قوم کو ان جوانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہی جوان ہماری قوم کے مستقبل ہیں۔ اس جوانوں کو دعائیں بھی دینا چاہیے، انہیں حوصلہ بھی دینا چاہیے اور انہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ ان کے جذبات، ان کی فکریں، ان کی خدمتیں، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے، اور اسی مناسبت سے ہے جس مناسبت سے ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم قسم کھا کر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ قسم ہے عہد امام زمان علیہ السلام کی۔ جس امام کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی امام کے زمانے کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بات منوانی ہوتی ہے تو کسی بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی ہر بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور اعتقاد ہونا چاہیے، ماننا چاہیے۔ لیکن اگر پروردگار عالم قسم کھانے کے بعد کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت عظیم سے عظیم تر بات ہے جسے پروردگار بیان کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ قسم کھا کر پروردگار عالم نے تمام انسانیت کو متوجہ کرایا ہے کہ پہلے توجہ درکار ہو جائے اور اس کے بعد یہ بات بیان کی جائے۔ قسم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کی اٹینشن لے لی جائے، انہیں متوجہ کرا لیا جائے، اور اس کے بعد جب یہ متوجہ ہو جائیں تب انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو پروردگار عالم نے پہلے قسم کھائی ہے۔ پروردگار عالم نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، انہی میں سے ایک اس زمانے کی بھی قسم ہے، اور اس زمانے کی قسم کھا کر پروردگار عالم نے اس زمانے کی اہمیت کو بھی بتلایا ہے۔ یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، یہ عہد امام زمان ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے امام کی غیبت پہ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے متوجہ کیا ہے، اہل بیت نے متوجہ کیا ہے، اور جس زمانے میں اور جس امام کی شان میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جن سے اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں، جن کی یاد میں آئے ہیں، وہ امام ایسا امام ہے کہ صرف اس کی زندگی میں ہی اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی زندگی سے پہلے ان کے تذکرے کیے گئے ہیں۔
ان کی زندگی سے ان کا تذکرہ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے، پہلے سے لوگوں کو بیدار رکھا گیا ہے، لوگوں کو آگاہ رکھا گیا ہے، لوگوں کے جذبوں کو ابھارا گیا ہے، لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ آخری امام ہے، 255 یا 256 ہجری میں ولادت ہے ظاہری طور پر، لیکن ان کا تذکرہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ مولا علی نے بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ جناب سیدہ نے بھی کیا، ان کا تذکرہ مولا حسین نے کیا ہے، ان کا تذکرہ جس بے چینی اور جس اضطراب کے ساتھ چھٹے امام نے کیا ہے۔ یہ کیوں تذکرے ولادت سے پہلے؟ یہ تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والی انسانیت کو، آنے والے مومنین کو، آنے والے متقین کو، آنے والے انسانوں کو بیدار رکھا جائے کہ یہ زمانہ ایسا آنے والا ہے جس کی امامت تمہیں ملنے والی ہے، جس کی جانشینی میں تمہیں رہنا ہے، جس کی ہدایت سے تمہیں فیضیاب ہونا ہے، اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا۔ یہ انتظار بہترین عبادت ہے۔ یہ عبادت وہ عبادت ہے جس میں رسول اللہ بھی شریک ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں مولا علی شریک ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں جناب سیدہ شریک ہیں۔ ہر ایک نے انتظار کیا ہے، ہر ایک نے فریاد کیا ہے، ہر ایک نے امام سے امید لگائی ہے۔ آج جو امید ہمیں اپنے امام سے ہے، یہی امید رسول اللہ کو بھی اپنے آخری جانشین سے ہے۔ آج جس امام کی تڑپ اور بے چینی اور اضطراب اور یاد اور مناجات اور حاجات کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، اس کے لیے جناب سیدہ بھی بے چین تھیں، اس کے لیے مولا حسین بھی بے چین تھے، اس کے لیے مولا سجاد بھی بے چین تھے، اس کے لیے چھٹے امام بھی بے چین۔ ہر امام نے یہ تذکرہ کیا ہے، ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، اور جس زمانے میں ہم ہیں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا زمانہ کسی کو نہیں ملا۔ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا آپ کے پہلے کا زمانہ ہے جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے والوں کا زمانہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کا زمانہ ہے جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ کہا نہیں، میرا بھی زمانہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ وہ زمانہ اتنا اہم زمانہ ہوگا، امتحان بھرا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، استحکام دکھلانی ہوگی، پائیداری دکھلانی ہوگی، ثابت قدمی دکھلانی ہوگی، ایمان، عقیدہ، جذبہ سب کچھ مضبوط رکھنا ہوگا۔ رسول نے فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اس زمانے میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ جس زمانے کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، جس زمانے کے صفات پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں، اور جس زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا اتنا سخت زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ اسی زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں ہر زمانے سے زیادہ استحکام چاہیے، پائیداری چاہیے، ثبات قدم چاہیے، مضبوطی چاہیے۔ ہمیں اپنے امام کو کیسے یاد کرنا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آیا نماز میں آئے اور نماز کے بعد دعا پڑھ کے چلے گئے تمام ہو گئی ذمہ داری؟ آیا ہم نے جب صبح بستر چھوڑا تو اپنے امام کو یاد کر لیا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آیا ہم
رات کو سونے کے لیے بستر پہ گئے، اپنے امام کو یاد کر کے سو گئے، ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہر لمحہ ہے۔ یہ غیبت امام میں امام سے وابستگی اور امام کے لیے ہماری خدمات، ہماری ذمہ داریاں یہ نماز، روزے اور حج کی طرح نہیں ہیں۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج کی طرح نہیں ہے کہ نماز جب فجر کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، ظہر کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، مغرب کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے۔ یہ ایسے غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ صبح ہوگی تو یہ فرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے فرائض وہیں رکھ کے آ جائیں گے، جب ظہر کا وقت آئے گا پھر فرض نبھائیں گے۔ نہیں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیسے ہے؟ غیبت امام میں بھی ہماری ذمہ داری ایسے ہی ہے جیسے ولایت علی کی ذمہ داری ہے۔ ولایت علی اور غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج اور خمس و زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ نماز 5 وقت پہ ہو اس کے بعد ہم فری ہیں، رمضان میں روزہ ہو اس کے بعد 11 مہینے فری ہیں، تمام عمر میں 1 مرتبہ حج ہو جائے اس کے بعد ہم فری ہیں، خمس سال میں بچت پہ نکال دیا اس کے بعد فری ہیں، زکوٰۃ جب مقدار تک پہنچ جائے تب تو نکالیں گے، مقدار تک پہنچی نہیں تو ہم فری ہیں۔ نہیں، یہ ولایت علی اور غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور خمس کی طرح نہیں ہے، بلکہ ولایت علی کی طرح غیبت امام میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں 1 سیکنڈ کیا 1 دقیقے کے لیے بھی ہم ولایت علی سے غافل نہیں ہو سکتے، ولایت علی سے باہر نہیں جا سکتے، ولایت علی کا انکار نہیں کر سکتے، ولایت علی سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم جگ رہے ہوں تو بھی ولایت علی میں ہیں، ہم سو رہے ہیں تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہمارا نماز کا ٹائم ہے تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہم نماز کے اوقات سے باہر ہیں تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہم روزے میں ہیں تب بھی ولایت علی میں، ہم 11 مہینے ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم پوری زندگی حج سے آزاد ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم سال میں بچت پہ خمس نکال رہے ہیں، باقی جو مہینے ہیں آزاد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ولایت علی زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ ایسے ہی یاد امام میں ہماری ذمہ داری ہر لمحہ ہونی چاہیے، ہر آن ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب مسجد میں آئیں تو امام یاد آئیں، گھر جائیں تو امام کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ جب جشن میں آئیں تو امام یاد آئیں، کاروبار زندگی میں جائیں تو امام کو بھول جائیں۔ یہ امام بڑا غریب ہے، اس کی غربت ہمیں پوری کرنی ہے، اس کی غربت کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، اس کو غریب نہ رہنے دیں۔ یہ وہ امام ہے جو ہماری یاد سے غافل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جائیں گے تو دشمن تمہیں تباہ کر دے گا۔ آج حالات کتنے خراب ہیں، آج اسلام کے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو کیسے توڑا جا رہا ہے، آج مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، غیبت امام میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس غیبت امام میں کیسے زندگی گزارنی تھی، اس کے لیے جو ہے رسول اور آل رسول نے ہمیں سبق دے دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، نہیں، معصومین نے، انبیاء مرسلین نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے
ہمیں بتلایا ہے، سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں آمادہ کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ غیبت امام میں تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہوگی۔ عزیزان گرامی، شیخ عباس قمی نے جو ہے غیبت امام میں 6 اور 7 ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ غیبت امام میں ہم پر 6 یا 7 ذمہ داری عائد ہونا چاہیے، اور اس ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارا موبائل، ہمارا ڈی پی، ہمارا اسٹیٹس، ہماری پروفائل، ہمارا اسکرین اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس کی فوٹو لگاتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے میسج کے انتظار میں رہتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں تو اس کے سین کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، رپلائی دیا یا نہیں دیا، بے چین رہتے یا نہیں رہتے۔ آج اگر آپ امام کی یاد میں ہیں تو آپ جیسے اپنے عاشق کو کی تڑپ آپ کے دل میں رہتی ہے، جیسے آپ اپنے موبائل کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں چاہتے، جیسے آپ اپنے دوستوں کی پروفائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، میسج کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے بے چین رہیں۔ نماز میں آئیں تو ان کے لیے دعا کریں، مسجد سے جائیں تو ان کی یاد میں رہیں، قرآن اٹھائیں تو ان کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں تو ان کو یاد کریں، دعا کریں تو ان کو یاد کریں، مناجات کریں تو ان کو یاد کریں، کار خیر کریں تو ان کو یاد کریں، صدقہ نکالیں تو ان کو یاد کریں۔ زندگی کے ہر لمحے میں ہم اپنے امام کو یاد رکھیں۔ یہ امام کی یاد ہمیں جو ہے بیدار رکھے گی، یہ امام کی یاد ہمیں حوصلہ دے گی، یہ امام کی یاد ہمیں جذبہ دے گی، یہ امام کی یاد ہمیں راہ حق پہ ثابت رکھے گی، یہ امام کی یاد ہمیں سچوں کے ساتھ چلنے کی توفیق دے گی۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حسین شہید کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم امام باقر کے ماننے والے ہیں، ہم جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، ہم علی رضا کے ماننے والے ہیں، ہم امام تقی کے ماننے والے ہیں، ہم امام نقی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسن عسکری کے ماننے والے ہیں۔ ان سارے صفاتوں کو جمع کر لو تاکہ اپنے امام کو یاد کر سکیں۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی جس نے کبھی ظالموں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آج اور ہم اور آپ تیار ہو جاتے ہیں تھوڑی سی جاب کے لیے، تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑے سے اسٹیٹس کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے حق پامال کر دیتے ہیں، سچوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہاں ہے کا عقیدہ ہے، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ ہم اپنے امام کو یاد کریں، کیسے یاد کریں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ مولا علی کے ماننے والے ہیں، انہی سے جذبہ لینا ہے، حسن مجتبیٰ سے جذبہ لینا ہے، شہید کربلا سے جذبہ لینا ہے، سید سجاد سے جذبہ لینا ہے، باقر النبیین سے جذبہ لینا ہے، جعفر صادق سے جذبہ لینا ہے۔ ان تمام اماموں سے ہمیں جذبہ لینا ہے کہ غیبت امام میں جینا کیسے ہے۔ کوئی ہمیں خرید نہ سکے، کوئی ہمیں بیچ نہ سکے، کوئی ہمارا سودا نہ کر سکے، کوئی ہمیں جھکا نہ سکے، کوئی ہمیں توڑ نہ سکے، کوئی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی ہمارے ایمان عقیدے کا معاملہ نہ کر سکے۔ آج ہمیں ثابت قدمی چاہیے۔ ہم نماز میں آئیں تو وہاں بھی ثابت رہیں کہ امام کی یاد میں پڑھیں گے اور امام کے لیے بھی پڑھیں گے۔ جہاں ہم واجبات ادا کریں وہیں پر امام کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز امام کی نیابت میں بھی پڑھ لو، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ جہاں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اسی تسبیح میں امام کو بھی شامل کر لو کہ یہ میں اپنے امام وقت کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔
جہاں آپ زیارت پڑھ رہے ہیں وہیں نیت کر لو میں اپنے امام وقت کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ جب مسجد سے نکلیں تو یہ حوصلے کے ساتھ جائیں، مولا میں آپ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوں گا، میں مسجد میں رہوں تب بھی آپ کی یاد رہے گی، مسجد سے باہر جاؤں تب بھی آپ کی یاد رہے گی، میں جشن سے میں رہوں تب بھی یہ یاد رہے کہ مولا میں آپ کی یاد میں ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، اور جب جشن سے واپس جائیں تو یہ عقیدہ رہے کہ مولا میں آپ کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوں، میں آپ ہی کی بارگاہ میں ہوں۔ اپنے مولا کو حاضر سمجھو، ناظر سمجھو، حضور سمجھو، ظہور سمجھو۔ ہم فقط فیشنوں میں گزر رہے ہیں، پوسٹ بنائی جاتی ہے ظہور، کبھی اس امام کے ظہور کو سمجھیں بھی۔ یہ ظہور کا پوسٹر لگا دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن امام کا ظہور سمجھ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو نماز سے غفلت نہیں ہوگی، اگر امام کو ظہور سمجھ میں آ جائے تو اذان سے غفلت نہیں ہوگی، اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو قرآن ہمارے گھروں میں زینت نہیں بنے گا بلکہ اسے پڑھا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو مومنین کو حوصلہ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، مومنین کے درمیان اختلاف نہیں ڈالا جائے گا اگر ظہور امام سمجھ میں آ جائے۔ امام ظاہر ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہماری خطا کار آنکھیں ہیں جو ہمیں امام کو نہیں دیکھنے دیتی۔ آپ اپنی آنکھوں کو پاک کیجئے، آپ اپنے دلوں کو پاک کیجئے، آپ اپنے فکروں کو پاک کیجئے، جذبات کو پاک کیجئے، ایمان عقیدے کو پاک کیجئے۔ امام دکھائی دیں گے، امام نظر آئیں گے، امام ظہور کریں گے۔ آپ امام کو یاد تو کریں، قرآن پڑھیں تو امام کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں امام کو یاد کریں، مسجد سے آواز اذان سنائی دے تو امام کو یاد کرتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ، صدقہ و خیرات دو تو امام کی طرف سے دے دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے اور یہی ہمیں بیدار رکھے گی۔ عزیزان گرامی، مولا علی کا کردار یہ ہے کہ کوئی انہیں خرید نہیں سکا، کوئی انہیں توڑ نہیں سکا۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں ہمیں موقع دے رہا ہے تو ہمیں موقع پہ چوکا لگا دینا چاہیے، لیکن یہ علی والوں کا کردار نہیں ہے، یہ مولا حسین کا کردار نہیں ہے، یہ ائمہ معصومین کا کردار نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی تنخواہ بڑھا کر ہمیں خریدنا چاہتا ہے کہ تم سے یہ کام لینا ہے، اگر یہ دین کے خلاف ہے، یہ مومنین کے اتحاد کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ سودا نہ کیجیے۔ کوئی عہدہ دے رہا ہے، کوئی شہرت دے رہا ہے، کوئی منصب دے رہا ہے، کوئی بڑی سیلری دے رہا ہے، پہلے اس کو جانچو پرکھو، یہ ہمارا دین تو خراب نہیں کرے گا، یہ ہمارا ایمان عقیدہ تو خراب نہیں کرے گا، یہ ہمیں امام وقت سے دور تو نہیں کرے گا۔ اگر امام وقت سے دور کر رہا ہے تو ساری فرمائشیں، ساری شہرتیں، ساری عہدے، ساری سیلری، ساری جاب چھوڑ دیجئے۔ امام کی محبت سے بڑھ کر کوئی بڑی محبت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مولا علی کا کردار یہ بتلا رہا ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اور ظالموں نے جو ہے تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا تو ابو سفیان مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کہا آپ کھڑے ہوئیے، فوج ہم دیتے ہیں، اسلحہ ہم دیتے ہیں، ساتھ ہم دیتے ہیں، سپورٹ ہم کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے۔ مولا علی نے فرمایا تمہارے اندر دین کا جذبہ کب سے آ گیا؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑی آفر قبول کر لیتے، یہ فوج لے لیتے، یہ اسلحے لے لیتے، یہ سپورٹ لے لیتے، لیکن مولا نے بتلایا نہیں، ہم جس مقام پر ہیں، جس دولت پہ ہیں، جو دولت ہمارے پاس ہے وہ دولت کوئی چھین نہیں سکتا، وہ محبت کوئی چھین نہیں سکتا، وہ عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فوج کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے،
امام نے واپس کر دیا، ٹھکرا دیا، تنہا رہ گئے، لیکن ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ آج اس پرآشوب دور میں ہمارے سامنے بھی بہت آفر ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارا امام راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ احمد بن اسحاق جو امام کی بارگاہ میں پہنچے، 11ویں امام کی بارگاہ میں، یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 11ویں امام کی بارگاہ میں احمد بن اسحاق پہنچے، لوگوں کی امانتیں لے کے پہنچے ہیں۔ یہ امانت کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ لے کے پہنچے ہیں۔ آج تو ہمارا خمس و زکوٰۃ بھی نہیں نکل رہا ہے، نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے، کس جذبے سے جاتا ہے، کس نیت سے جاتا ہے۔ احمد بن اسحاق وہ بندہ ہے جو پورے شہر کا خمس و زکوٰۃ لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچتا تھا، اور دینے والوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو دینا اس کے ہاتھ میں ہے جو بتا دے کتنی رقم ہے، کیا دیا ہے، تھیلی کیسی ہے، مقدار کیسی ہے، کس نے بھیجا ہے، جب وہ بتا دے تب اسے دینا۔ اور یہ امانت لے کے جاتے تھے تو وہی کرتے تھے جو وعدہ کر کے آتے تھے۔ 11ویں امام کی بارگاہ پہنچے، کہنے لگے مولا میں مومنوں کا کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں، امانت لے کر آیا ہوں۔ امام بتاتے تھے فلاں بندہ مومن نے اتنا بھیجا ہے، یہ قبول ہے، فلاں بندہ مومن نے اتنا بھیجا ہے، یہ قبول ہے، فلاں مومنہ نے یہ بھیجا ہے، مختصر ہے لیکن بہت شرف ہے، وہ میں اپنے لیے یوز کروں گا، اپنے بستر میں لگاؤں گا، اپنے فرش پہ لگاؤں گا، اپنے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ اس کا جذبہ خلوص والا ہے، محبت والا ہے۔ اور فلاں کی امانت لائے ہو، اس میں اتنا تو حلال ہے، اتنا حرام ہے، حرام نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ عقیدہ چھوڑ دیجئے، یہ فکر ختم کر دیجئے کہ جتنا گناہ ہوگا اتنا ظہور امام میں جلدی ہوگا، نہیں۔ آپ تیاری کیجئے امام کے لیے۔ امام گناہ معاف تو کرتے ہیں، معاف کراتے ہیں، شفاعت تو کریں گے، لیکن آپ گنہگار بن کر ہمیشہ نہ جائیے۔ آپ کبھی نماز کے لیے آتے ہیں تو پہلے پاک و پاکیزہ تو ہوتے ہیں، قرآن تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں تو پہلے وضو و تیمم تو کرتے ہیں، پہلے اپنے کو خوشبو تو لگاتے ہیں، معطر کرتے ہیں نا، زیارتوں پہ جاتے ہیں، آداب زیارت یہ ہے پہلے غسل کر لو، روزہ رکھ لو، پاک و صاف لباس پہن لو۔ یہ کیوں؟ یہ تمہیں بتلایا جا رہا ہے کہ امام کے سامنے کیسے جایا جاتا ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن گناہوں سے پہلے توبہ کر لو، گناہوں سے پہلے پاک ہو جاؤ، استغفار پڑھ لو، مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، پہلے اپنے کو طاہر بنا لو، اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ عقیدہ گمراہ لوگوں کا ہے، یہ بدعقیدوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہم جتنا بھی گناہ کر لے ہیں تو امام والے، آپ امام والے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ پاک و صاف رہیے، با ایمان رہیے، با کردار رہیے، بہترین عقیدے کے مالک رہیے، بہترین جذبے کا اظہار کیجئے، اتحاد و اتفاق مومنین کے ساتھ مل جل کر رہیے اگر آپ امام والے ہیں۔ امام سب کے اعمال قبول نہیں کرتے، امام سب کے ایمان و عقیدے قبول نہیں کرتے، خمس و زکوٰۃ سب کے نہیں لیتے۔ احمد بن اسحاق جب پہنچے، کہا یہ فلاں کی امانت ہے، کہا اتنا حلال ہے، اتنا حرام ہے، حلال لوں گا، حرام نہیں لوں گا۔ اور اس کے بعد امام بتلاتے بھی تھے کہ یہ حرام ہے تو کیسے حرام ہے، کہا یہ اس میں اتنی مقدار حرام کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حصہ بٹا ہے تو صحیح طریقے پہ نہیں بٹا ہے، جو حصہ تقسیم ہوا ہے 5 لوگوں میں صحیح حساب نہیں ہوا ہے، انصاف سے کام نہیں لیا گیا، صحیح حق نہیں دیا گیا، اس لیے یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ بھیجا کس کو گیا تھا؟ امام کو بھیجا گیا تھا
کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا؟ خمس کہہ کے بھیجا گیا تھا، امانت کہہ کے بھیجی گئی تھی، سہم امام کہہ کے بھیجا گیا تھا، مال امام کہہ کے بھیجا گیا تھا، لیکن امام نے کہا اس میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس میں ظلم و جور ہوا ہے، اس میں حلال و حرام کا امتیاز نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حرام ہے، میں نہیں لینے والا ہوں۔ آج ہم جشن کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، آیا ہم نے اس میں حلال و حرام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ والدین کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بھائی بہنوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے ہیں؟ یہ ہم مال تو نکال رہے ہیں، اس مال میں کتنے حقدار بنتے تھے، ان کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پاک تو کیجئے، اس کو ایسے بھیجیے کہ امام قبول کر لیں گے، ایسے نہ ہو کہ ہم سمجھیں بس ہم نے تو ذمہ داری ادا کر دی، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ نہیں، وہ امام دلوں کو جانتا ہے، فکروں کو جانتا ہے، جذبوں کو جانتا ہے، عقیدوں کو جانتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے امام کو یاد کرتے رہیں۔ دعا اللہم کلے ہمیشہ پڑھتے رہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد ہی پڑھیں، نماز کے بعد ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں، اٹھیں تو پڑھیں، جائیں تو پڑھیں، آئیں تو پڑھیں، پڑھتے رہو۔ یہ دعا احساس دلائے گی تو کسی کی غیبت میں ہو، کسی کی نمائندگی میں ہو، کسی کی ہدایت میں ہو، امام کے نام پہ صدقہ نکالا کریں۔ اپنے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو امام کو یاد کریں، مولا یہ مصیبت آئی ہے، آپ اس مصیبت کا خاتمہ کریں گے۔ مولا یہ پریشانی آئی ہے، ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم بڑوں کے پاس بھاگتے ہیں، بھائی آپ بیچ میں آ جائیے، بھائی آپ مدد کر دیجئے، بھائی میرا کیس آپ حل کر دیجئے۔ اپنے امام کو پہلے بلا لو، اپنے امام کی بارگاہ میں پہلے فریاد کر لو، اس سے محبت بڑھ جائے گی، اس سے ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد امام سے غافل نہ ہو سکیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہماری یاد امام کی یاد سے وابستہ فرما دے۔ جن بندگان خدا نے یہ پروگرام رکھا ہے، جن لوگوں نے شرکت کی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کو امام کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما، امام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، امام کی دعاؤں میں ان سب کو شامل حال فرما، پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں شمار فرما۔